ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ نماز ہماری بیس ہے، نماز کے بغیر معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ 14-15 صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کی نظر آتی۔ نہ پڑھو، تلواریں برس رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو گردن کٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود امام علی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈے بردار ان کو اشارہ کیا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھوٹے۔ جی میٹنگ تھی، نماز یاد نہیں رہی، میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، سارے دروازے بند کر دی۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے لگے یہی تو ہنسنے کا وقت ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر نماز نے چھوڑی تو پی آئی اے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ مجاز اڑا رہا تھا نماز چھوڑ دی۔ ارے بھائی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے، آسانی کر دی، چھوٹی کر دی، معافی نہیں ہے۔ اگر معافی ہوتی تو حسینی قافلے کو ہوتی۔ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اب تو 1440 ہجری ہو چکی ہے، 1440 سال میں سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی گئی۔ سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا۔ اور زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا کربلا کی زمین نے کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکا میرے ماتھے پہ آ گیا۔ جب سبحان ربی الاعلی کی صدا گونجی ہوگی تو زمین کی ساتویں تہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ تو میرے نبی کا نواسا ہمارے لیے دروازے بند کر کے جا رہا ہے۔ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز، سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیٹے لیٹے پڑھو، نہیں اٹھ سکتے لیٹے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی، اور عصر میں سب سر نیزے پہ چڑھ چکے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہمارے دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں نماز زندہ ہو جائے۔ روزہ تو سال کے بعد آئے گا، بیمار ہے تو چھٹی، مسافر ہے تو چھٹی بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر ہے، ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے میرے رب نے 700 دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے۔ نماز نماز، کبھی لفظ صلاۃ کے ساتھ، کبھی اور الفاظ کے ساتھ، 700۔ ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو آپ ہل جاؤ گے، آرڈر آ گیا، آرڈر آ گیا۔ میرا رب 700 دفعہ کہے اور تمہاری مسجد خالی ہو کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ہیبت کا پتہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں بھائی بولو؟
6 ہو سکتی ہیں؟ 7 ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں جوڑیا بازار میں ہوں، چاہے میں جہاز اڑا رہا ہوں، چاہے کھوتا ریڑی، ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی، ساری زندگی بندگی بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گا، نہیں میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں نے کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، وہ حالے اٹھا دا پانی، وہ حالے اٹھا دا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی، میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے دو، یہ اوپر مستورات لے لیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع لیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گے۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے، نمبر تو توڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن، جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں، عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں،
ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ضرور ابھی نیچے چل رہے ہیں، میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتا۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہ صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا۔ جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے، تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھ، بے حساب جنت میں جاؤ، بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ۔ اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیجا، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو۔ معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورس۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پستی میں ماری۔ آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا؟ تیار ہویا؟ تو آپ ہنس پڑے۔ ہم نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو۔ چمی گویم مسلمانم و لرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔
اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا، اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو، اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب اور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، 7 زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، قراقم پہاڑ، ہند و کش، یہ 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو، پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں،
اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. لا الہ الا اللہ پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا. اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی. آپ کوہ صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ. اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے. ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. سب خزانے آپ پہ قربان. اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا. عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی. میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا. صحابہ باتیں کر رہے تھے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا. تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے. فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے. اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا. وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. اور آپ کیسے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے. فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا. پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو. اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی. رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں. ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے. چوتھے آسمان پر
اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحی عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسری، والضحی واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحی آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحی امام رازی، والضحی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے۔ والضحی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے، اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کر، کچھ اس کی زندگی کی نقل تو اتار لے، اس کے طریقوں کو تو اپنا لے، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ ابھی محرم چل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی اس نبی ایسا نہیں جس کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، واحد نبی ہیں جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، اور جن کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ کا لفظ ہے، اسی کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، جن کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون،
یہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا، اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا دن نہیں ڈرائے گا. وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. کسی نبی کی امت کو، کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا. میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. پھر آپ نے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور میرے جنت کے قریبی اور میرے ساتھی ہیں. اور میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا. اور پوری امت کے لیے اللہ نے کہا تجھے راضی کروں گا تیری امت کے بعد. میرے بھائیو، اپنے محبوب کی زندگی محمد الرسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں. میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی. عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، غیصاء، قمراء اور یمن. 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن. میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے. اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی. آپ کے 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے. اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے. ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور بھی روتے روتے مر گیا. اور آپ کی اونٹنیاں تھی عزبا، جدعا، شہبا، قصوا. آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی. اور آپ کا گدھا یعفور، وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا. اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے. اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے. ہم نے کہا لے چلو. جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا. ہم نے کہا کھولو دروازہ. کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ. دروازہ، ہم نے کہا دروازہ کھول. دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے. اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا. آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا کہ یہ لے، کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گئے تھے، آپ کے پاؤں چومنے لگا. آپ نے اس کو رسی سے باندھا کہ یہ لے، یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے. بھیڑیے ذیب او کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں. کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں. وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا. ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا. فرجعنا ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور جسے بھیڑیوں نے پیار کیا، ان سے اونٹوں اور گھوڑوں نے، جانوروں نے پیار کیا.
ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں، تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہیں؟ کس طرح سامنا کریں؟